میرا خیال ہے کہ جب سہراب لالا کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی اور بانو کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا راز کھل جائے گا تو سب سے زیادہ صدمہ سربلند کو پہنچے گا، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے خاندان کے بکھرنے کا دکھ برداشت کرے گا بلکہ اسے یہ احساس بھی ہوگا کہ جن لوگوں پر اس نے سب سے زیادہ اعتماد کیا وہی لوگ اس کے اعتماد کو توڑ گئے۔ ایسے حالات میں انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم ایک بہت مختلف سربلند دیکھیں گے، ایک ایسا سربلند جو پہلے سے زیادہ خاموش ہوگا، زیادہ سنجیدہ ہوگا اور شاید دنیا سے کٹا کٹا سا محسوس ہوگا۔ باقی چلی جاؤں بانو کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا اثر اس کی شخصیت پر گہرا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب میری ذاتی رائے اور پرومو سے لگایا گیا اندازہ ہے۔ اصل کہانی کس طرف جاتی ہے یہ تو آنے والے ایپیسوڈز ہی بتائیں گے، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ربیہ کا اس گھر میں آنا اتفاق نہیں تھا بلکہ کہانی کا ایک اہم حصہ تھا، اور شاید مستقبل میں یہی کردار سربلند کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بننے والا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی سہراب لالا کا راز مکمل طور پر سامنے آ جائے گا؟ کیا سربلند اپنی زندگی کے دکھوں سے باہر نکل پائے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ربیہ اور سربلند کی شادی ہوتی ہوئی نظر آئے گی یا پھر مصنف کہانی میں کوئی نیا موڑ لے آئے گا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ڈراموں کے ایسے ہی تفصیلی ریویوز، اپڈیٹس اور آنے والے ایپیسوڈز کی پیش گوئیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ کہتی ہے کہ تم پہلے ہی ذہنی دباؤ میں تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری وجہ سے مزید لڑائی ہو۔ یہاں دونوں کے درمیان اعتماد کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن باتیں چھپانے کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ادھر ایک اور جذباتی سین میں شاہنواز اپنی بیمار بیوی کے پاس جاتا ہے۔ وہ اس کی صحت سے زیادہ اپنی مصروفیات میں الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیوی صرف اتنا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ وقت گزارے۔ یہ سین ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات محبت صرف موجود رہنے کا نام ہوتی ہے، مہنگے علاج کا نہیں۔ اب آتے ہیں قسط کے سب سے دھماکہ خیز حصے کی طرف۔ ثانیہ سیدھا شاہنواز کے دفتر پہنچ جاتی ہے۔ وہ فہیم کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ ثانیہ شاہنواز پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے صرف فہیم کو دھمکایا ہی نہیں بلکہ اس کی نوکری بھی چھنوا دی، اس پر جھوٹے مقدمات بنوائے، میڈیا میں اسے بلیک لسٹ کروایا اور اس کی زندگی تباہ کر دی۔ لیکن شاہنواز کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نظر نہیں آتا۔ وہ بڑی غرور سے کہتا ہے کہ جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کا یہی انجام ہوگا۔ یہ ڈائیلاگ واضح کر دیتا ہے کہ شاہنواز اب خود